مسلم لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ عثمان بزدار کا استعفیٰ غیر آئینی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کے نام لکھا ہے۔ گورنر استعفیٰ ان کے مطابق لیں ورنہ چیلنج کریں گے۔ شام تک استعفیٰ منظور ہوا تو کاغذات نامزدگی تب ہی جمع ہو سکیں گے۔ پنجاب اسمبلی کا غیر آئینی اجلاس بلایا گیا تو احتجاج ہوگا۔ وہ رانا ثناء اللہ اور ایاز صادق کے ہمراہ اسلام آباد میں پارلیمنٹ لاجز کے باہر گفتگو کر رہے تھے۔ لیکن قانون اور آئین کی دھجیاں اڑانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ چنانچہ اگر کل پنجاب اسمبلی کا غیر آئینی اجلاس منعقد کریں گے یہ لوگ تو ظاہر ہے وہاں پہ موجود اپوزیشن اس پہ اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرائے گی، اور مناسب یہ ہوگا کہ فیئر پلے کریں آپ، جو آج تک تو کبھی عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے کیا نہیں ہے، کیونکہ فیئر پلے کا ورڈ ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ وہ اپنے وزیر اعلیٰ سے آئین کے مطابق استعفیٰ دلائیں، ورنہ اس استعفے کو ہمیں چیلنج کرنا پڑے گا اور وہ سارا عمل کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ ہم اس عمل کو بالکل نہیں چاہتے کہ یہ کھٹائی میں پڑے۔ ہم اس بیٹل فیلڈ میں بالکل اتر چکے ہیں، اور لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہ ہو۔ سو مختصر یہ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنا استعفیٰ گورنر پنجاب کے نام سبمٹ کریں، اس کے بعد وہ جانے اور ان کا کام وہ اسے منظور کرتے ہیں، جو بھی انہوں نے کرنا کریں، اور پھر قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق شام 5 بجے تک وہ استعفیٰ منظور ہو۔ اور کیونکہ اس سے پہلے اگر یہ اس کے بعد منظور ہوا یا انہوں نے استعفیٰ نہ دیا تو پھر کل بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کے لیے نامینیشن پیپر 5 بجے کے بعد فائل نہیں ہو سکتے۔ یہ اسمبلی کے قواعد میں لکھا ہوا ہے، آپ اس کی بھی تحقیق کر سکتے ہیں۔ سو موجودہ حکومت اب جا تو رہی ہے، لیکن جاتے وقت قانون اور آئین کی دھجیاں نہ اڑائی جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ حکومت اپنے حامیوں کو اکٹھا کرنے کی تیاری پھر سے کر رہی ہے ریڈ زون کے اندر ڈی چوک پہ۔ سوشل میڈیا پہ بھی یہ کالز چل رہی ہیں اور ٹیلی فون کالز بھی چل رہی ہیں، ہمیں اطلاع بھی آ رہی ہے۔ یہ ایک غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر آئینی عمل ہوگا اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کی صریحاً خلاف ورزی ہوگی۔ ہم متنبہ کرتے ہیں اور وارن کرتے ہیں اس جاتے ہوئے وزیر اعظم کو، جو اب وزیر اعظم نہیں ہے اور جو اقلیت کا وزیر اعظم ہے، کہ وہ ان حرکتوں سے باز رہے اور لوگوں کے بچوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش نہ کرے، اور اپنے سیاسی کارکنوں پر کم از کم رحم کھائے اور بے گناہ کارکنوں کو لڑانے کی یہ سازش بند کرے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ گورنر صاحب عثمان بزدار کا استعفیٰ ڈی نوٹیفائی کریں یا پھر عثمان بزدار اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے دوبارہ استعفیٰ بھیجیں، لیکن عثمان بزدار میں تو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ کبھی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ گورنر صاحب جو ہیں وہ ان رائٹنگ نوٹیفیکیشن اتھارٹی جو ہے اس کو لے کے بھیجیں کہ بھئی یہ لیپس مجھ سے ہوئی ہے، میں نے اب اس کا نوٹس لیا ہے، یا میڈیا میں آئی ہو تو میں نے اس کا نوٹس لیا ہے، تو آپ اس کو ڈی نوٹیفائی کریں اور اس کو جو ہے وہ واپس میرے تک بھیجیں، اور اس کو جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کو، جو سابق وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں جبکہ آئینی طور پہ وہ ابھی ہولڈ کرتے ہیں آفس، اس کو بھیجیں۔ تو یا پھر یہ ہے کہ بزدار صاحب، لیکن بزدار صاحب میں تو خیر اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو لہذا مجھے جو ہے وہ دوبارہ موقع دیا جائے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے عثمان بزدار کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ پنجاب اسمبلی میں قائد ایوان کا عہدہ خالی اور صوبائی کابینہ بھی تحلیل ہو گئی۔ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا مرحلہ آج سے شروع ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے استعفے کا متن بھی سامنے آ گیا ہے، مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ سردار عثمان بزدار کا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب استعفیٰ منظور۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے استعفے پر دستخط کر دیے۔ چودھری سرور نے استعفے کی تصدیق کے لیے عثمان بزدار کو گورنر ہاؤس مدعو کیا۔ عثمان بزدار کی جانب سے استعفے کی تصدیق کے بعد قانونی عمل مکمل ہو گیا۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد گورنر پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے پہلے گورنر نے وزیر اعظم سے حتمی اجازت لی۔ چودھری محمد سرور کو 2 روز قبل عثمان بزدار کا استعفیٰ موصول ہوا۔ گورنر پنجاب نے قانونی تقاضوں کا جائزہ لے کر استعفیٰ منظور کیا۔ عثمان بزدار نے 4 روز قبل وزیر اعظم سے ملاقات میں رضاکارانہ استعفیٰ پیش کیا۔ عثمان بزدار کے استعفے کا متن بھی منظر عام پر آ گیا۔ متن میں لکھا گیا کہ جناب وزیر اعظم، آپ کا مشکور ہوں، آپ کے اعتماد پر پورا اترنے کی ہمیشہ کوشش کی، اپنا استعفیٰ پیش کرتا ہوں، آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ وزیر اعلیٰ کے استعفے کے بعد پنجاب کابینہ تحلیل ہو گئی۔ مشیر، معاون خصوصی، پارلیمانی سیکرٹری کے عہدے بھی ختم ہو گئے۔ صورتحال میں
گورنر پنجاب نے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کو بھی خط لکھ دیا۔ مراسلے میں لکھا گیا کہ قائد ایوان کا عہدہ خالی ہو چکا ہے، نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے پنجاب اسمبلی ضروری کارروائی کرے۔ قائد ایوان کے چناؤ کے لیے قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پنجاب اسمبلی کے 2 اپریل کو طلب کردہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ کے انتخابات کا شیڈول جاری کیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی کے ایوان میں کھلی ووٹنگ سے نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا۔ پنجاب میں نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب پنجاب اسمبلی کے آج کے اجلاس کے ایجنڈے پر رکھ لیا گیا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج 11 بجے اسپیکر پنجاب اسمبلی کی زیر صدارت ہوگا۔ اجلاس وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے مستعفی ہونے سے خالی ہونے والے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ اسپیکر اجلاس میں نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے شیڈول کا اعلان کریں گے، جس کے تحت کاغذات نامزدگی جمع کرانے، اسکروٹنی اور ووٹنگ کے لیے شیڈول دیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون نے حمزہ شہباز کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کر دیا۔ رانا مشہود کہتے ہیں تمام اتحادیوں کی مشاورت کے بعد حمزہ شہباز کو نامزد کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے ارکان بھی رابطے میں ہیں، ہمارے نمبر اوپر جائے گا۔ حمزہ شہباز شریف صاحب کو متفقہ طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مسلم لیگ نواز اور اس کے اتحادیوں نے اناؤنس کر دیا ہے، اور حمزہ شہباز صاحب مسلم لیگ نواز کی طرف سے اور تمام اتحادیوں کی طرف سے، تمام انڈیپینڈنٹس کی طرف سے، اور وہ تمام گروپس جو پی ٹی آئی یا دوسری جماعتوں میں بیٹھے ہیں ان کی تائید سے کل الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جن گروپوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے علاوہ بھی بہت گروپ ہیں، اور جس دن الیکشن ہوگا اس دن ہم آپ کو سرپرائز دیں گے اور یہ نمبر بہت اوپر تک جائے گا۔ جو عثمان بزدار صاحب نے ریزگنیشن دیا ہے، قانونی طور پہ اس پہ مشاورت جاری ہے کہ ان کو قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ اپنا استعفیٰ گورنر پنجاب کے نام ایڈریس کر کے دینا تھا۔ انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کے نام ایڈریس کیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ریلیونٹ نہیں بنتا، تو ہم اس پہ بھی قانونی مشاورت کر رہے ہیں کہ آیا وہ استعفیٰ لیگلی اب تک منظور ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ لندن میں اسحاق ڈار کی جہانگیر ترین سے ملاقات ہوئی۔ اسحاق ڈار نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ترین گروپ کی حمایت مانگ لی۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے جہانگیر ترین نے وفاق اور پنجاب میں ملک کے چلنے پر اتفاق کیا ہے۔ لندن میں اسحاق ڈار کی جہانگیر ترین سے ملاقات۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ اسحاق ڈار نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ترین گروپ کی حمایت مانگ لی ہے۔ جہانگیر ترین نے وفاق اور پنجاب میں ملک کے چلنے پر اتفاق کیا۔ مونس الہی کی ترین گروپ سے 4 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی، حتمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ مذاکرات کا اگلا دور دوپہر 12 بجے ہوگا، حتمی فیصلہ ہو جائے گا۔ مونس الہی کی جانب سے یہ کہا گیا۔ ملاقات کے دوران مسلسل جہانگیر ترین سے رابطہ رہا۔ نعمان لنگڑیال کی جانب سے کہا گیا، جبکہ اون چودھری نے کہا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ صحافی کی جانب سے مونس الہی سے یہ سوال پوچھا گیا کہ ترین گروپ نے آپ کو مٹھائی کھلائی، جس پر مونس الہی نے کہا کہ سب کو مٹھائی کھلائیں گے انشاءاللہ، وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہی بنیں گے۔ تو مونس الہی کی ترین گروپ سے 4 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی ہے، لیکن حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ مونس الہی کا اس ملاقات سے متعلق یہ کہنا تھا کہ مذاکرات کا اگلا دور دوپہر 12 بجے ہوگا اور حتمی فیصلہ ہو جائے گا۔ تحریک انصاف اور مسلم لیگ قاف کی صوبائی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ عثمان بزدار، چودھری پرویز الہی اور دیگر ارکان نے شرکت کی۔ پرویز الہی کو واضح اکثریت سے کامیاب کرانے کے لیے حکمت عملی طے کی گئی۔ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، چودھری پرویز الہی کی جانب سے یہ کہا گیا۔ تحریک انصاف اور مسلم لیگ قاف کی صوبائی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ عثمان بزدار، چودھری پرویز الہی اور دیگر اراکین نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ پرویز الہی کو واضح اکثریت سے کامیاب کرانے کے لیے حکمت عملی طے کی گئی۔ اس اجلاس میں چودھری پرویز الہی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے حکومتی اتحاد کو بڑا بریک تھرو مل گیا۔ تحریک انصاف کے چینا گروپ کے تمام 14 اراکین اسمبلی کا چودھری پرویز الہی کی حمایت میں اعلان۔ چینا گروپ نے ملاقات میں چودھری پرویز الہی کی حمایت کا باضابطہ اعلان کیا۔ ملاقات میں غضنفر عباس چینا، عامر عنایت شاہانی، علی رضا خاکوانی نے شرکت کی۔ اعجاز سلطان بندیشہ، محمد احسن جہانگیر، گلریز افضل گوندل اور دیگر بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ وزیراعظم عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کو سازش قرار دے دیا۔ سینئر صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اتوار کو بڑا سرپرائز آئے گا، ساری گیم پلٹ جائے گی، وہ آخری گیند تک لڑیں گے۔ ان کا کہنا تھا عثمان بزدار کی چھٹی سیاسی سمجھوتا تھا۔
دنیا نیوز کے اینکر پرسن کامران شاہد اور اجمل جامی نے ملاقات کے بعد بتایا کہ وزیر اعظم کا کہنا تھا تحریک عدم اعتماد سازش ہے، اتوار کو بڑا سرپرائز آئے گا اور ساری گیم پلٹ جائے گی۔ عمران خان نے کہا کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، اپوزیشن کی جانب سے کردار کشی کی مہم بھی شروع کی جا سکتی ہے، لیکن وہ ڈریں گے نہیں، آخری گیند تک لڑیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا 7 مارچ کو ملنے والی دھمکی آمیز خط کا معاملہ OIC کانفرنس کے باعث التوا میں رکھا۔ وزیر اعظم نے عثمان بزدار کو عہدے سے ہٹانا سیاسی سمجھوتا قرار دیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ دھمکی آمیز خط کا شوشہ قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے مترادف عمران خان عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ جھوٹ وہ بولیں جسے لوگ سچ مان سکیں، تحریک عدم اعتماد کو متنازع نہ بنایا جائے، امید ہے کوئی غیر جمہوری اقدام نہیں اٹھایا جائے گا۔ وزیر اعظم صاحب گیم تو ہار چکا ہے، اس کے باوجود وہ پچ پہ لیٹ کر رو رہا ہے کہ میں ہار نہیں مانوں گا۔ یہ جو لیٹر کا شوشہ ہے، یہ ایک کوشش ہے کہ پاکستان کے عوام کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے۔ جنوری میں ہمارا عوامی مارچ اور عدم اعتماد کے فیصلے لیے گئے تھے۔ کیا ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ یہ عالمی سازش بن رہا تھا؟ پہلے کہتا تھا کہ اپوزیشن نے مجھے ایک بہت بڑا تحفہ دے دیا کہ ہم عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں، اور پھر اچانک کہنا شروع کر دیا کہ یہ عالمی سازش ہے۔ وزیر اعظم صاحب کوئی سیف ایگزٹ ڈھونڈنے کے بجائے، بیک ڈور ایگزٹ ڈھونڈنے کے بجائے ایک آنریبل طریقے سے اس پروسیس کا مقابلہ کرے۔ جب تک آپ ایک غیر جمہوری کردار اپنا رہے ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی اور غیر جمہوری قوتوں کے خلاف جنگ تو رہے گا۔ اگر اس جمہوری طریقہ کار میں گڑبڑ ہوتا تو ایک خطرہ ہے کہ پاکستان کا اگلا 20 سال اسی طریقے سے متنازع طریقے سے گزریں گے۔ سنڈے ووٹنگ ہے اور اس وقت تک ہم امید رکھتے ہیں کہ کوئی غیر جمہوری قدم نہیں اپنایا جائے گا۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ شہباز شریف نے خط دکھانے کا کہا مگر بلانے پر نہیں آئے۔ پوری اپوزیشن عالمی سازش میں شریک ہے، اتوار کو بہت سارے لوگوں کے خواب چکنا چور ہوں گے، شیروانیاں لٹکی رہ جائیں گے۔ لیگی صدر اور ان کا بیٹا خود ہی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے امیدوار بن گئے، عدالت سے ان کی ضمانتیں منسوخ کرائیں گے۔ حماد اظہر نے کہا ہے کہ عمران خان کے سپاہی سازش کے تحت پاکستان کی حکومت تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔ شہباز گل بولے کہ بچوں کے وزیر اعظم شہباز شریف کا خواب کرچی کرچی ہو جائے گا۔ ایک بہت ہی سیریس تھریٹ وزیر اعظم کی زندگی کا رپورٹ ہوا، جو ایجنسیز نے، وفاقی ایجنسیز نے رپورٹ کیا، جس کے بعد وزیر اعظم کی سیکیورٹی جو ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے۔ بہت لوگوں کے خواب چکنا چور ہونے ہیں، لیکن جس طرح سے شہباز شریف کا وزیر اعظم کا خواب ٹوٹ کے کرچی کرچی ہونا ہے، بڑے کم لوگوں کے ہونے۔ یہ جو گھر بیٹھے وزیر اعظم بن گئے ہیں، مجھے ابھی جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہ لا منسٹری کا چارج مجھے مل رہا ہے، تو میں فوری طور کے اوپر کل ہی شہباز شریف کی وہ ضمانت کی کینسلیشن دائر کرنے کا کہہ رہا ہوں۔ والد صاحب ادھر وزیر اعظم کے امیدوار بن گئے ہیں، بیٹا وہاں پہ چیف منسٹری کا امیدوار، دونوں جو ہیں وہ ضمانت کے اوپر باہر ہیں۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ یہ جو شیروانیاں سلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی شیروانیاں ٹنگی رہ جائیں گی جہاں جہاں پہ ٹنگی ہوئی ہیں۔ ان کو صرف یہ ہے کہ اپنے پجامے نہیں ملنے۔ یہ جو فورن نامینیٹڈ لوگ ہیں، یعنی بین الاقوامی طور پہ جن کو تعین جن کا کیا گیا ہے کہ ان کے حوالے حکومت کرنے کی کوشش کی جانی ہے، تو میں اپنی قوم کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ عمران خان اور ان کے یہ ادنا سپاہی انشاءاللہ تعالی کسی بین الاقوامی سازش کے نتیجے میں کسی کٹ پتلی حکومت کو، بین الاقوامی فورن پپٹس کو یہاں پہ حکومت قائم نہیں کرنے دیں گے۔ عمران خان اور اس کی ٹیم اس اتوار والے دن یہ جو بچوں کا وزیر اعظم ہے، اس کا یہ جو خواب تھا آج، جو اس نے ایک ڈمی وزیر اعظم بن کے دکھایا آج پریس کانفرنس میں، یہ خواب آپ کو کرچیاں کرچیاں ہوتے نظر آئے گا۔ شہباز شریف نے وزارت داخلہ کو قومی اسمبلی کے 3 اپریل کے اجلاس کی سیکیورٹی کے لیے خط لکھ دیا۔ سیکرٹری داخلہ کو لکھے گئے خط کی کاپی چیف کمشنر اسلام آباد، ڈپٹی کمشنر اور IG اسلام آباد کو بھجوائی گئی ہے۔
اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف نے خط میں کہا ہے کہ تمام اراکین قومی اسمبلی کو تحفظ فراہم کرنا آپ کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ خط میں وزیر اعظم کی جانب سے اسمبلی کے باہر 1 لاکھ حامیوں کو اکٹھا کرنے کے بیان کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے ووٹ کا حق استعمال کرنے کے لیے آنے والے ارکان قومی اسمبلی کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے۔ ریڈ زون میں عوامی اجتماع دفعہ 144 اور سپریم کورٹ کو اٹارنی جنرل کی جانب سے کرائی گئی یقین دہانی کی خلاف ورزی ہوگا۔ وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کا معاملہ، پیپلز پارٹی کے MNA جام عبد الکریم ووٹ ڈالنے کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق پی رکن قومی اسمبلی جام عبد الکریم نجی ایئر لائن کی پرواز سے کراچی سے اسلام آباد پہنچے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے سخت سیکیورٹی میں جام عبد الکریم کو سندھ ہاؤس پہنچا دیا گیا۔ MNA جام عبد الکریم تحریک عدم اعتماد کے موقع پر اسمبلی میں ووٹنگ میں حصہ لیں گے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ PTI کے دور میں روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوا۔ 3 سال میں 55 لاکھ سے زائد لوگوں کو روزگار فراہم کیا گیا۔ زراعت میں ہونے والی ترقی پہلے دہائیوں میں نہیں دیکھی۔ تمام بڑے فصلوں کی ریکارڈ پیداوار ہوئی۔ کسان کو اس کی محنت کا معاوضہ مل رہا ہے۔ وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ پچھلے 3 سال کے اندر 55 لاکھ 50 ہزار کے قریب امپلائمنٹ میں اضافہ ہوا پاکستان کے اندر۔ 11 لاکھ لوگ جو ہیں ان کو باہر بھی ملازمت ملی، اور یہ وہ ہیں جو پروٹیکٹڈ کے تھرو گئے۔ اس کے علاوہ جو نجی طور پہ براہ راست خود چلے گئے وہ نسبتاً کم تعداد ہوتی ہے، بٹ وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ زراعت کے اندر جو ہمیں ترقی ہوتی ہوئی نظر آئی ہے وہ دہائیوں سے نہیں ہم نے دیکھی تھی، چاہے وہ پیداوار کو گندم ہے، چاول ہے، گنا ہے، مکئی ہے، آلو ہے، یہ تمام بڑی فصلیں جو ہیں، سوائے کپاس کا ریکارڈ پرانا ہوتا تھا، اس کے علاوہ تمام بڑی فصلوں کا جو ہے وہ ریکارڈ پروڈکشن نظر آ رہی ہے۔ اور اس سے بھی شاید زیادہ اہم، کاشتکار کو قیمت مل رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کامیابی پر وزیر اعلیٰ محمود خان اور تحریک انصاف کی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ ٹویٹ میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے بیرونی آقاؤں کے ہاتھ بکنے والے غداروں کو پوری شدت سے مسترد کر دیا ہے۔ یہ کامیابی تمام غداروں کے لیے پیشگی تنبیہ ہے کہ ان کے حلقوں میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے صوبے میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں PTI کی شاندار کامیابی پر کارکنان اور امیدواروں کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کا کہنا ہے کہ دوسرے مرحلے کے انتخاب میں PTI پر بھرپور اعتماد کرنے پر صوبے کے عوام کے مشکور ہیں۔ دوسرے مرحلے میں PTI کی کامیابی حق کی جیت ہے۔ نتائج نے ثابت کر دیا صوبے کے عوام ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ انتخابات کے نتائج اپوزیشن والوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ صوبے کی باشعور عوام نے اس دفعہ بھی لٹیروں کو مسترد کر دیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سابق امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمتی عمل زلمے خلیلزاد نے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے افغانستان میں بڑھتے انسانی بحران کے خاتمے کے لیے عالمی اتحاد اور مخلصانہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ ISPR کے مطابق GHQ راولپنڈی میں جنرل قمر جاوید باجوہ سے زلمے خلیلزاد نے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے 2 طرفہ امور اور مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ آرمی چیف نے اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ میں شرکت پر شکریہ ادا کیا۔